العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ نصیب فرمایا۔ اب یہاں پر رمضان مبارک کا یہ بالکل آخری جمعہ ہے، اس مناسبت سے اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور رمضان اب رخصت ہونے کو ہے۔ اب چونکہ آج اگر چاند نظر آ گیا تو کل عید ہو سکتی ہے، اس مناسبت سے عید کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کا جز سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے، دوسرے پارے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اس کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان مبارک کے جو ایام تم نے گزارے، جو کچھ ایام تم نے گزار دیے، اللہ رب العزت کی تکبیر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی بڑائی بولتے ہوئے تم کیا کرو؟ اختتام کرو۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی تکبیر بولو، علامہ ہداکم، تاکہ تم کو ہدایت عطا کی جائے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تم کو ہدایت دے اور تم کو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اگر یہ چاہتے ہو تو رمضان کے جو روزے گزر جائیں تب تم اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اوپر سے پوری کمپلیٹ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے شروع ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ پھر اس میں اللہ پاک نے کچھ اہم مسائل بیان کر کے اختتام پہ یہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس دن میری بڑائی بولو، میرا ذکر کرو، تو تم کو ہدایت بھی ملے گی اور تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ تو ایک ہوتی ہے عید کی رات اور ایک ہوتی ہے عید کی صبح، عید کا دن۔ عید کی رات ایک ہے، عید کا دن ایک ہے۔ عید کی جو رات ہے، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جس وقت دنیا میں اتارے گئے تھے رات کا وقت تھا، اس لیے چونکہ انسانیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی، آدم علیہ السلام وہ جب زمین پہ پہلی بار اتارے گئے تو انہوں نے کیا پایا؟ دن پہلے نہیں پایا، رات پہلے پائی۔ اس لیے رات پہلے ہے،
اسلام میں دن بعد میں ہے، رات پہلے آتی دن بعد میں آتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم عید الفطر کی رات پہلے پائیں گے اور دن بعد میں پائیں گے۔ تو اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو آج رات کیا ہوگی؟ چاند رات عید کی رات کہلائے گی، عید الفطر کی رات۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جو عید الفطر کی رات ہے یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، بولے سرکار۔ پورے مہینے میں جو بندوں نے تراویح کی محنت کی، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی، درود شریف کے دستر سجائے، کثرت کے ساتھ نیک اعمال کیے، صدقہ خیرات کیے اور ہر قسم کی بھلائیوں میں مشغول رہے، وہ بندوں کو اللہ رب العزت عید کی رات میں اپنے در سے عیدی عطا فرماتا ہے، ان کو جہنم سے بری فرماتا ہے، ان کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سارے رمضان کے دنوں اور راتوں میں جتنی اللہ تعالی رحمتیں، برکتیں، بخششیں نازل فرماتا ہے ان کا ٹوٹلی عید کی رات میں نازل فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ رات کو ہم اکثر غفلت میں گزار دیتے ہیں، جبکہ چاند نظر آتے ہی تراویح کی نماز پڑھنی نہیں ہوتی، صرف عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مگر بہت سارے حضرات جیسے ہی چاند نظر آ گیا بولے قید سے رہائی مل گئی، نہیں قید سے رہائی مل گئی، اب وہیں سے نماز چھوڑنا شروع۔ اب عشاء کی نماز بھی چلی جاتی، بہت سارے حضرات کی فجر کی نماز بھی چلے آتی، گویا کہ ایک بار اور بوجھ سمجھتے ہیں رمضان کو، تو ویسے حضرات بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کو منا لیں، گریہ و زاری کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، تو اللہ رب العزت کے در سے آپ کو بھی کچھ انعام عطا ہو جائے گا۔ تو یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، تو کم سے کم اتنا ہی کر لیں کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں مرد حضرات، اور جو خواتین ہیں وہ وقت پر عشاء کی نماز پڑھ لیں، قضا ہونے نہ دیں، اور جو فجر کی نماز ہے اس کو مرد حضرات با جماعت ادا کریں مسجد میں آ کر، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں وقت پر نماز ادا کرے، فجر کی قضا ہونے نہ دے۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اس کے صحیح وقت پر تو اللہ رب العزت اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو فجر کی نماز اس کو اس کے وقت پر ادا کر دیتا ہے، قضا ہونے نہیں دیتا، اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ گویا اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز ادا کر لیے وقت پر تو رات بھر سو کے بھی عبادت خدا میں ہے، رات بھر سو کر بھی عبادت خدا میں ہے۔ عشاء پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کچھ اگر وظیفے پڑھنا چاہ رہے، سنت رسول کے مطابق سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ ایک ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے آپ، زیادہ سے زیادہ وقت 10 سے 15 منٹ لگیں گا، پورے 3 سورے اگر پڑھ لیے بھی تو، یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے ہم؟ شاپنگ کرنے کے لیے پوری رات کا وقت ہے ہمارے پاس، نہیں مال بیچنے کے لیے پوری رات کا وقت ہے، کیا مولا کے لیے ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے ہم؟ نماز عشاء پڑھ کے کچھ اللہ کو یاد کر کے اپنے لیے دعائے مغفرت کر لیں؟ نہیں، اتنا تو وقت نکالنا چاہیے بندے کو، ہر بندے کو، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لڑکی ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہر ایک کو کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ایک تو اللہ کے در سے انعامات نصیب ہوتے، دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے دل کو بے خوف کر دے گا، بولے سرکار سب دل خوف سے مردہ ہو جائیں گے، اس دن ہیبت سے لرزہ پر اندام ہوں گے، مگر وہ بندہ جو عید الفطر کی رات میں عبادت خدا میں مشغول ہوا کرتا تھا وہ بندے کا دل خوف زدہ نہیں ہوگا،
وہ گھبراتے ہوئے خبر سے نہیں اٹھے گا، مسکراتے چہرے کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ پاک اس پر ہیبت طاری نہیں کرے گا، وہ خوش و خرم جو ہے اپنی خبر سے اٹھے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کی کچھ نہ کچھ آپ سے جو ہو سکے، پوری رات نہ صحیح، جو ہو سکے اتنی عبادت کر لیں، کم از کم اتنا کر لیں کہ وقت پر عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اب رات بیت گئی، صبح کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد عید کی نماز کی تیاری کرنی ہوتی ہے آپ۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار ہر عید الفطر کو غسل فرماتے تھے، تو عید کے دن غسل کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو غسل کرنا چاہیے۔ اب عید کے دن غسل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین نماز کو اب جا رہے سو ٹائم پہ حمام میں گھس رہے، نہیں، حمام میں داخل ہو رہے، عین نماز کو جاتے سو ٹائم پہ پھر جماعت چھوٹ جاتی بلکہ جلدی جلدی غسل کر لے کے بھاگ رہے، ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رات میں بھی غسل کر لے سکتے عید کی نماز کے لیے، فجر پڑھتے ہی فوراً بھی غسل کر سکتے، سحر کے وقت میں بھی غسل کر لے سکتے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا، تو اگر آپ رات میں بھی غسل کر لیے، فیملی ہے بڑی، اب حمام جو ہے نا 2-3 ہی ہے، نہانے والے زیادہ ہے، ویسی صورت میں آپ رات میں بھی غسل کر لے سکتے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اسلام ہمارا بالکل آسان دین ہے، الدین یسرن فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے پاک ہے، اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے، غسل کیا ہی نہیں انہوں نے، بغیر غسل کرے کے ہی بس پاکیزہ کپڑوں میں آ کے نماز ادا کر لیا، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، مگر سنت ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے تو پھر سرکار کی سنت پہ عمل کرنے کا اس سے بہتر اور کیا موقع رہتا، تو کر لینا چاہیے غسل۔ دوسرا، بال کٹوا لیں، کٹنگ وغیرہ، اب عید کے دن تو کٹوانا مشکل رہتا، تو آج ہی کٹوا لیں۔ تو بال کٹوانا، کٹنگ بنانا اور ناخن کاٹنا، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ناخن پہلے سے ہی آپ نے کاٹ رکھے ہیں اور چھوٹے ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے ناخن کاٹنے کی، اگر نہیں کاٹے تھے بڑے ہیں تو عید کے دن کاٹنا کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے۔ اچھے کپڑے پہنیں، نیا اگر لباس ہے تو وہ پہن لیں، نیا میسر نہیں ہے پرانا ہی ہے تو پرانے لباسوں میں جو اچھا لباس ہو سب سے وہ لباس پہننا سرکار کی سنت ہے۔ سرما لگانا حضور کی سنت ہے، عطر لگانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کچھ کھا کر جانا سرکار کی سنت ہے نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے، فجر کی نہیں، عید کی نماز کے لیے کچھ کھا کے جانا سنت ہے۔ کچھ کھا کے جانا بولے تو اپنے لوگ کیا سمجھ رہے معلوم؟ کھانا پورا پیٹ بھر ٹکا کے کھا کے جانا سمجھ رہے، ویسا نہیں ہے۔ کچھ کھا کے جانا کا مطلب کچھ بھی، دیکھو رسول پاک کیا کھایا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے، 3 کھجور نہیں تو 5 کھجور نہیں تو 7 کھجور، کون سا بھی، پینڈ کھجور ہو، کوسا بھی، امبر ہو، کوسا بھی، اب نام کے ہزاروں کئی قسم کے کھجور ہیں، تو ان میں سے کون سا بھی کھجور کھا لیے تو سنت ادا ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کھجور آپ کو میسر آئے، کتنے کھانے ہیں؟ 3 یا 5 یا 7، اب اس میں سے آپ کون سی بھی تعداد کے مطابق کھجور کھا لے سکتے، بس اتنا کھا لے کہ آپ عید کی نماز کو آ جانا ہے۔ اب کھانا بھی کھا لے کے ارے بھوک بہت دبا کے لگ رہی تھی، پیٹ بھر کھا لے کے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسا بھی کھا لے کے آ سکتے۔ ارے نہیں مولانا خالی کھجوری بولے کھانا نہیں بولیں گے نہیں تو وہ ایک پریشانی، بھوک لگ رہی تو کھا لے سکتے آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھوک نہیں لگ رہی تو سرکار کی سنت پہ عمل کر لے، 3 کھجور یا 5 یا 7 کھجور کھا کے عید کی نماز کو پڑھ لے۔ تو عید کی نماز الگ الگ مقامات پہ الگ الگ ٹائمنگ کے ساتھ ہوتی، کہیں جلدی ہوتی، کہیں تھوڑا دیر سے ہوتی۔ اگر آپ لیٹ پڑھنے کے لیے جا رہے نماز 10 بجے 9:30 بجے تو ویسی صورت میں پیٹ بھر کھانا کھا لے کے جائیں، کیونکہ وہاں سے فارغ ہو کے آئے تک پھر 1 بج جاتا، 12 بج جاتے، 12:30 ہو جاتے، ہے نہیں؟ تو اس صورت میں وہاں جانے کے بعد بھوک لگتی پھر تو کھا لے کے چلے جائیے۔ اگر آپ جلدی جہاں پر ہے وہاں نماز پڑھ لے رہے، مثال کے طور پہ 8 بجے ہے عیدگاہ خدیم میں، 8:30 بجے مسجد کچیان میں، مسجد رحمانیہ میں 8:15 بجے،
تو اس صورت میں آپ اگر جلدی نماز ادا کر لے رہے تو کھجور والی سنت پہ عمل کر لے، 3 یا 5 یا 7 کھجور کھا کے نماز کے لیے آ جائے۔ یہ ہو گئی بات۔ پیدل جانا رسول پاک کی سنت ہے۔ اگر عیدگاہ یا مسجد جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے وہ بالکل قریب ہے آپ کے مکان سے تو پیدل چلے جائیں، پیدل چلے جائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اگر دور ہے جیسے عیدگاہ مدینہ ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، اب پیدل گئے تک وہاں نماز ہی چھو جاتی پھر، تو ویسی صورت میں آپ گاڑی پہ بھی جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، بائک میں، کار میں، جس پہ جانا چاہ رہے، جو سواری میسر ہے اس پہ آپ جا سکتے۔ دور اگر عیدگاہ وغیرہ گزارے تو، قریب ہے تو پیدل چلے جائیں۔ تو پیدل جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جاتے وقت الگ راستے سے جائیں، آتے وقت الگ راستے سے آئیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ راستہ تھوڑا بدل کے آنا اور بدل کے جانا۔ اور پڑھنا کیا، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھ لیتے ہوئے جانا۔ کسی سے دنیاوی باتیں وغیرہ ہنسی مذاق ایسا کرتے ہوئے نہیں جانا، بلکہ مستحب اور نفل تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ جب وہاں پر پہنچ جائیں مسجد یا عیدگاہ وغیرہ میں، وہاں پہنچ کر آپ نماز عید ادا کر لیے، تب اس کے بعد عربی میں خطبے ہوتے، وہ خطبوں کا سننا بعد نماز کے سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ اور جمعہ کا جو خطبہ سننا ہے وہ فرض ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا عربی کا خطبہ، مگر عید کی نماز میں کیا ہوتا؟ عید کی نماز کے بعد خطبہ رہتا، پہلے نہیں رہتا، کیونکہ وہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز پڑھ کے فوراً اٹھ کے چلا گیا تو گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن بہتر ہے حضور کی پوری سنتوں کے مطابق عید کرے۔ تو جو بندہ، حضور نے فرمایا، اس طرح میری ساری سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس ہوتا ہے تو فرشتے اس سے راستے میں مصافحہ کرتے، بولے سرکار، اور یہ خوشخبری سناتے ہیں اس کو کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے روزے، نماز تراویح، قرآن کا پڑھنا سننا، صدقہ خیرات اور نیک اعمال سب قبول فرما لیے۔ تو حضور کی ان سنتوں کے مطابق کیا کرے؟ عید کرے۔ بہتر ہے اگر کچھ فقراء غربا اگر نظر آ جائیں ان کو کچھ صدقہ خیرات کر لیں، اگر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کر سکتے ہیں، آسانی سے وقت میسر ہے تو جا کر زیارت کر لیں۔ تو اس طرح کیا ہے اپنی عید کو گزارے۔ اور ایک بات اہم کہ عید کے دن ایک وظیفہ ہے جو رسول پاک نے بیان فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا ہے؟ بولیے زور سے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو وظیفہ ہے حضور نے فرمایا اس کو عید کے دن 300 مرتبہ پڑھے۔ کتنے بار؟ 300 مرتبہ۔ 300 مرتبہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اے اللہ میں نے یہ جو پڑھا اس کا ثواب میرے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے سب کو پہنچا دے۔ تو حضور نے فرمایا ہر ایک بندے کے قبر میں 1000 نور اللہ داخل فرمائے گا اور وہ بندوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جب یہ پڑھنے والا بندہ انتقال کر کے قبر میں پہنچے گا تو اللہ اس کی بھی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ یہ پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، نفل و مستحب ہے۔ اگر پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیے تو یہ فضیلت ہے جو میں نے بتائی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے عید کی نماز جو ہے وہ کن بندوں پر پڑھنا نہیں ہے، مطلب کون سے بندے جو ہے نا کیا ہے ان کے لیے عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ اندھا بندہ، ایسا بندہ جو نابینا ہے، اندھا ہے دونوں آنکھوں سے، وہ عیدگاہ اور مسجد تک بغیر کسی آسرے یا سہارے کے نہیں جا سکتا، اس کے لیے عید کی نماز کیا ہے؟ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر پہنچ گیا کوئی لے کے آگے پڑھ لیا تو ہو جاتی، اس کو ثواب مل جائے گا، مگر اگر نہیں آیا انہیں اپنے اندھے پن کی وجہ سے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایسا شخص جو بیمار ہے، سخت بیمار ہے، وہ چل کر کے عیدگاہ تک یا مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، سہارے کی ضرورت پڑتی، اس کو کسی لے جانے والے کی ضرورت پڑتی، اس کے لیے بھی عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر انہیں نہیں آیا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا ایسا شخص
جو بہت بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا کہ وہ چل کر کے مسجد یا عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ بوڑھے شخص کے اوپر بھی عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیا ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو۔ اور چوتھا شخص ہے اپاہج، پیروں سے معذور ہے، دونوں کے دو پیر نہیں ہے یا ایک پیر سے بالکل معذور ہے، تو ویسا جو شخص ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ خود چل کے نہیں آ سکتا نا، لانے والے کی ضرورت پڑتی، تو اس کے لیے کیا ہے، عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آ کر پڑھ لیا، کوئی لا کے پہنچا دیا اس کو عیدگاہ یا مسجد تک، پڑھ لیا تو ہو جائے گی، اس کو پورا ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص عورت کے اوپر عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر کہیں پر عیدگاہ میں یا پھر کسی مسجد میں خواتین کے لیے الگ سے پردے کا اہتمام کر کے نماز کا اہتمام رکھا گیا ہے اور خواتین وہاں جا کر نماز عید ادا کر رہے تو ہو جائے گی، نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر نہیں گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو، عید کی نماز اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ عورت کے اوپر، مسافر شخص کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ جو مسافر ہے حالت سفر میں، میں نے اس سے پہلے یہ بات بتائی، 97 کلومیٹر دور اپنے مقام سے جانا انہیں کم سے کم، یا اس سے زیادہ جانا، تو ویسی صورت میں اس کو مسافر بولتے ہیں۔ تو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 97 کلومیٹر دور یا اس سے آگے انہیں گیا ہوا ہے تو حالت سفر میں کہلاتا، انہیں مسافر کہلاتا۔ اس کے اوپر بھی عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیا، انہیں مل گیا موقع، سہولت ہے، پڑھ لیا تو اس کو ثواب مل جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا۔ نہیں پڑھا، اگر جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، نہیں بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میں نے بتا دی ہے۔ اب آئیے عید کی جو نماز ہے، وہ نماز جو ہے پڑھنا کیسا ہے، اور عید کی جو نماز ہے وہ نماز ایک مفتی صاحب الگ طریقہ بتا رہے، ایک مفتی صاحب الگ طریقہ بتا رہے، ایک مفتی صاحب الگ طریقہ بتا رہے۔ اب عام پبلک کا ذہن منتشر ہو جا رہا، بھائی صحیح عید کی نماز کا طریقہ کون سا ہے، یہ مفتی صاحب بتا رہے سو ہے، یا یہ مفتی صاحب، یا یہ مفتی صاحب، تین چار طریقے بتائے جا رہے، تو پھر کیسا کرنا، یہ ایک سوال یا نشان ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، اصل میں مفتیان اکرام میں کوئی شافعی مسلک کا ہوتا ہے، کوئی حنفی مسلک کا ہوتا ہے، کوئی حنبلی مالکی مسلک کا ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس مسلک کے حساب سے انہوں وہ فتوے کو پیش کرتے، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر شافعی مسلک کے امام صاحب ہے تو انہوں ان کے مسلک کے حساب سے مسئلہ بتاتے، حنفی مسلک کے امام صاحب ہیں انہوں اپنے مسلک کے حساب سے فتویٰ بتاتے، حنبلی یا مالکی ہے تو انہوں اپنے حساب سے بتاتے۔ تو یہ چار حضرات کے پاس نماز کا طریقہ، اس کے احکامات الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا معلوم، عام پبلک کنفیوز ہو جاتی۔ اب شافعی مسلک کی کلپ سنتے انہوں رہتے حنفی مسلک کے، ارے ہمارے امام صاحب تو ایسا طریقہ بتائے، انہوں ایسا بتا رہے، اب دونوں میں رائٹ کون سا ہے، اب پریشان ہو جاتے، بات سمجھ رہے؟ تو اس مسئلے کا حل میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے شکوک شبہات دور ہو جائیں۔ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے جو لوگ ہیں احناف، ان کے پاس عید کی نماز پڑھنا، بھلے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، واجب ہے۔ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کیا ہے؟ واجب ہے حنفی مسلک کے لوگوں کے پاس۔ اگر ان کے پاس مرد آدمی جو اچھا صحت مند ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، ویسا جو شخص ہے بلا شرعی عذر کے اگر چھوڑا گنہگار ہوتا انہیں، بات سمجھئے؟ پھر اس کا نیم البدل نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے، یہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ ہے حنفی مسلک کا، ٹھیک ہے۔ دوسرے امام شافعی اور امام مالک، تو شوافعیہ اور مالکیہ یہ دونوں کے نزدیک عید کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ سنت موقدہ۔ اب جب انہوں سنت موقدہ بول دیے
تب ان کے پاس اکیلے بھی پڑھے تو عید کی نماز ہو جاتی. سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ سنت بولے تو سنت موقدہ کو اکیلے بھی پڑھ سکتے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے. ان کے پاس کیا ہے، جماعت سے بھی پڑھے تو ہو جاتی، بغیر جماعت کے بھی ہو جاتی. تو انہوں کیا بولتے ہیں، جو شخص جماعت سے نماز نہیں پایا انہیں اکیلے اپنے گھر میں پڑھ لے مصلی بچھا کے، اور جو نماز امام صاحب پڑھاتے عید کی سیم ٹو سیم گھر میں جا کے پڑھے بولتے انہوں. تو کیوں ایسا بولے انہوں؟ ان کے نزدیک سنت موقدہ ہے، انہوں اس حساب سے وہ فتوے کو بولے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، انہوں اس حساب سے بولے. آگئی بات سمجھ میں؟ تین مسلک کی بات بتایا. شافعیہ مالکیہ کا تو ایک ہی فتویٰ ہے اور حنفی کا الگ ہے. اب رہ گئے حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے. تو حنابلہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ بولتے. تو کیا مطلب اس کا؟ تھوڑے لوگ اگر پڑھ لیے پورے لوگ بری ذمہ ہو جاتے. تو ان کے پاس کچھ حضرات پڑھ لیے عید کی نماز سب سے بری ہو جاتے، تو انہوں ان کے حساب سے فتویٰ بیان کرتے. ٹھیک ہے؟ تو چاروں کے پاس جب اس عید کی نماز کا حکم الگ الگ ہے، فتویٰ بھی الگ الگ ہے. تب وہ مسلک کے علماء وہ فتوے کو بولتے، یہ مسلک کے علماء یہ فتوے کو بولتے. تو عام پبلک کیا کرنا، یہ دیکھنا کہ آپ کوسے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں. حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنابلہ میں سے ہے. آپ یہ دیکھ لینا، اگر حنفی ہے تو حنفی مسلک کے اوپر عمل کر لینا وہ تک نماز کے طریقے کے مطابق. اگر شافعی ہے، مالکیہ ہے تو سنت موقدہ والے فتوے پہ عمل کر لینا، اور اگر حنابلہ ہے فرض کفایہ والے فتوے پہ عمل کر لینا. اب یہ چار حضرات کے نزدیک عید کی نماز کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہے. سب کے نزدیک 2 رکعت ہے عید کے. کتنے ہیں رکعتیں؟ تو 2 مگر تکبیرات کا فرق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز 2 رکعتیں اور اس میں 6 زائد تکبیرات کہے جائیں گے. کتنے؟ 6 زائد تکبیرات. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات، دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات. ٹھیک ہے؟ یہ حنفی مسلک کا فتویٰ ہے. نماز کا طریقہ پورا میں کل بتا دیتا ہوں، ابھی بھی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھ لیں گے. تو میں بتا رہا تھا حنفی مسلک میں کیا ہے، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں، 3 تکبیرات بعد کی رکعت میں. یہ تکبیرات کا کہنا بھی واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اب امام شافعی اور امام شافعی کے نزدیک 12 زائد تکبیرات ہیں. کتنے ان کے پاس؟ اپنے پاس 6 ہے، ان کے پاس 12 تکبیرات ہیں. تو 12 تکبیرات میں کیسا کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ اللہ اکبر بولنا ہے، 7 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ بولنا ہے. کس کا طریقہ بتایا میں؟ یہ شافعیہ کا طریقہ ہے، جو شافعی مسلک کے. اب جو مالکی مسلک اور حنبلی مسلک کے ہے، ان کے پاس فتویٰ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات زائد اور سیکنڈ رکعت میں 5. تو ان کے پاس 11 ہے تکبیرات. کس کے پاس؟ مالکی اور حنبلی مسلک والوں کے پاس 11 تکبیرات، شافعی مسلک والوں کے پاس 12 تکبیرات اور حنفی مسلک کے پاس 6 تکبیرات. اب یہ احادیث میں ذکر آیا، ان کی حدیثوں پر بحث ہے. اگر آپ پڑھنا چاہ رہے تو پھر ان کے فتووں کی کتابیں پڑھے تو پوری علمی بحث آپ کے سامنے آ جاتی. اب میں وہ سب بیان کرا تو مشکل ہو جاتی، وقت کی قلت ہے. تو اس مناسبت سے حنفی مسلک کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. تب یہ سمجھ میں آ گیا کہ نماز کا طریقہ شافعی کا الگ ہے، تکبیرات ان کے پاس 12 ہیں، ہمارے پاس 6. حنفی، حنبلی اور مالکی کے پاس 11 تکبیرات ہیں، ہمارے پاس 6. تب ظاہر سی بات ہے ہم 6 تکبیرات کر کے نماز مکمل کر دیں گے، وہ 11 اور 12 تکبیرات کہتے ہوئے نماز مکمل کریں گے. تب مفتی صاحب کا فتویٰ سن کے پریشان نہیں ہونا، سمجھ جانا 12 تکبیرات رہتے نماز میں بولتے، سمجھ جانا شافعی مسلک کے نو بولتے. سمجھ رہے؟ 11 بولے تو سمجھ جانا حنبلی تو بھی ہے، مالکی تو بھی ہے.
6 تکبیروں والی نماز کا طریقہ جو بتا رہے انہوں حنفی مسلک کے ہے، اور وہ طریقے کے مطابق آپ کیا کرنا، ویڈیو دیکھ لینا اور نماز کا طریقہ سیکھ لینا۔ نہیں بولے تو اب یہ طریقہ دیکھ لو آپ حنفی مسلک کا کیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ آپ نیت اس طرح کریں گے، 6 زائد تکبیروں والی 2 رکعت واجب نماز، کیا بولیں گے، 6 زائد تکبیروں والی 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے زور سے، تو آپ بھی اللہ اکبر بول کے رکعت باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اللہ اکبر نہیں بولے فرسٹ مرتبہ، نماز ہی شروع نہیں ہوتی تمہاری، ہوتی نہیں نماز، بات سمجھ گئے۔ تو پہلی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر بولے، آپ بھی منہ سے اللہ اکبر بولنا، رکعت باندھ لیے، کیا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، آپ بھی امام صاحب بھی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر بولتے، آپ بھی اللہ اکبر بولتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، نیچے چھوڑ دینا۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر بولتے، آپ بھی کیا کرنا، اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ پھر امام صاحب کیا کرتے، اور ایک مرتبہ اللہ اکبر بولتے، چوتھی بار، تو جب کیا کرنا، آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا۔ اب باندھنے کے بعد امام صاحب خیرات کرتے، علم کا سورہ پڑھتے، زم سورہ پڑھتے، آپ کو کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے، مطلب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، زم سورہ نہیں پڑھنا، امام صاحب پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع کرتے، آپ بھی رکوع کرنا، امام صاحب خیمے میں آتے، آپ بھی خیمے میں، سجدہ جلسہ سجدہ، یہ پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں ٹھہرتے امام صاحب، تو وہاں پہ ٹھہرنے کے بعد اب تکبیرات نہیں ہیں، ٹھہرتے امام صاحب خیرات کرتے، آپ خیرات کو سننا دھیان سے، سورہ فاتحہ زم سورہ ہو جاتا۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر بولیں گے امام صاحب، تو جب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر بولتے ہوئے چھوڑ دینا، 3 مرتبہ بھی ایسا ہی کرنا۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر بولے رکوع میں چلے آنا امام صاحب کے بعد، امام صاحب سے پہلے چلے جائیں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ پہلے چلے گیا رکوع میں یا سجدے میں، واپس آنا انہیں ریٹرن، اس کے بعد پھر جانا، بات سمجھ رہے، غلطی سے بھی اگر چلے گیا رکوع میں یا سجدے میں، واپس آنا پلٹ کے، پھر اس کے بعد جانا۔ امام صاحب سے اگر پہلے رکوع یا سجدہ کرا اور واپس نہیں آیا، ویسی پڑھ لیا، نماز ہوتی نہیں نماز، یہ ذہن نشین کر لے بات، سمجھ گئے بات آپ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت اس طریقے سے امام صاحب پڑھا دیں گے، آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد عربی میں خطبے ہوں گے 2، اس کو سننا ہے، سنت ہے یہ سننا، اور اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ مصافحہ اور معانقہ کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ مصافحہ ہاتھ ملانے کو بولتے، معانقہ گلے ملنے کو بولتے۔ اب گلے ملنا ہمارے ہندوستان وغیرہ میں جائے 3 گلے ملتے، تو 3 بھی گلے مل سکتے، ایک گلے ملنا ہے تو ایک بھی گلے مل سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب زیادہ لوگ ہیں پورے مسجد بھر کے، امام صاحب ملنا چاہ رہے تو ایک گلہ بھی مل سکتے، معانقے میں 3 بھی مل سکتے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن یہ ملنا نفل و مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں ملا گلا، خالی کیا کرا، گلے ملنے کے بجائے مصافحہ کر لیا، تو بھی مسئلہ نہیں ہے، مصافحہ کر لے سکتے۔ حضور نے فرمایا جب ایک مومن اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میری اور تیری مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اگر کہتا ہے کیا کہتا ہے، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، اور یہ مصافحہ کر کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا، بولے سرکار۔ یہ فضیلت ہے مصافحے کی، مگر نفل ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عید کی نماز کا بھی میں نے طریقہ بتایا حنفی مسلک کا، اس کو ذہن میں رکھے۔ اب جو شافعی مسلک کے انہوں الگ طریقہ بتاتے، 12 تکبیرات ہے ان کے پاس، اور جو حنبلی مالکی ہے ان کے پاس 11 ہے، انہوں ان کی نماز کا طریقہ الگ بتاتے۔ میں جو بتایا حنفی مسلک کا طریقہ ہے، تو آپ اگر اس طریقے سے حنفی مسلک کے تو یہ طریقے سے نماز ادا کرے، وہ بھی با جماعت، اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک اور بات رہ گئی، وہ یہ بعض حضرات کیا کرتے، امام صاحب جب عید کے دن اردو میں بیان کرتے رہتے، فوراً آتے مسجد میں نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے، چاشت اور اشراق کی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور کوئی نفل نماز عید کی نماز کے علاوہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ عید کی نماز ہی پڑھ لینا، یہی چاپ کے لیے چاشت بھی ہے، یہی چاپ کے لیے اشراق بھی ہے۔
اگر پڑھنا بھی چاہ رہے آپ ایکسٹرا میں اور پڑھتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اچھی بات ہے، مسئلہ نہیں ہے، مگر عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر پڑھنا ہی چاہ رہے آپ تو عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر پہ جا کے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، چاشت کی نماز بھی اشراق کی نماز بھی، بات سمجھ گئے نا۔ لیکن کیا ہے، عید کی نماز ہی اس کا نعم البدل ہے، یہ ہو گئی بات۔ اب رہ گئی عورتوں کی بات، تو وہ اگر حنفی مسلک کے ہے تو ان کو تو اکیلے پڑھنے کا نہیں ہے نماز، تب عید کی نماز نہیں پڑھ کے انہوں کیا کریں گے، چاشت اور اشراق کی نماز پڑھیں گے۔ تو چاشت اور اشراق کی نماز خواتین جب گھر میں پڑھیں گے تو وہ خواتین کب پڑھیں گے، ان کو یہ مکمل اطلاع مل گئی کہ عید کی نماز کی جماعت ہو گئی بول کے، تو اس کے بعد پڑھ سکتے انہوں، اس سے پہلے عورتیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی جو ہے نا گھر کے لوگ مرد حضرات عیدگاہ کی طرف گئے، اب بھی پڑھ لے رہے مصلی بچھا کے، خواتین تو نہیں پڑھ سکتے ایسا۔ یہ حنفی مسلک کا مسئلہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کرنا انہوں کیا کرنا، گھر والے واپس آئے تک یا وہاں سے اطلاع دیے تک گھر میں نفل نماز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور جب آ کے اطلاع دے دیے، اب آپ اشراق بھی پڑھ لیتے تو پڑھ لو، چاشت پڑھ لیتے تو پڑھ لو۔ چاشت کی جو نماز ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے۔ تو اس طریقے سے 4 رکعت چاشت کی نماز خواتین پڑھ لیں گے، عید کی یہ 2 رکعت نہیں پڑھنے کا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھ رہے جماعت کے ساتھ تو ہو جاتی، ثواب مل جاتا، لیکن کیا ہے، عورتوں کو جماعت سے عید کی نماز ہے ہی نہیں، بات سمجھ گئے نا۔ پڑھ لیے تو ہو جاتی، ثواب مل جاتا، لیکن نہیں پڑھے تو ان کے لیے گناہ نہیں ہے، چاشت کی نماز ان کا نعم البدل ہے۔ یہ اہم مسائل تھے کچھ عید کے تعلق سے، تو اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عید جو ہے نا اپنی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔